الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم چلے دیکھیں تو اس سے پہلے ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پکانے کی وجہ سے پانی اگر متغیر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر پانی میں کوئی پاک چیز ملا کر پکا دی جائے تو کیا حکم ہے، یہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں سے اس پانی سے وضو کا حکم بیان کیا جائے گا جس پانی میں نجاست گر جائے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آگے کچھ بتانے سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر جو لفظ آئے گا ماء یعنی پانی، تو اس پانی سے مراد کون سا پانی ہے؟ ماء راکد مراد ہے، ٹھہرا ہوا پانی، ماء جاری مراد نہیں ہے جی، ماء جاری مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماء راکد جو ابھی عبارت میں آئے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سن لیجیے۔ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں، مختلف مذاہب ہیں جی۔ تو ہمارے یہاں اس پانی سے وضو کرنا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے وہ نجاست گرنے والی کم ہو یا زیادہ ہو، یہ ہمارا مذہب ہے۔ تو اگر ماء راکد میں ٹھہرے ہوئے پانی میں جو کہ جاری نہ ہو، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو ہمارے یہاں اس پانی سے وضو کرنا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے نجاست کم ہو گرنے والی یا زیادہ ہو۔ اچھا، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر نجاست گرنے کے بعد پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے تب تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا ہے، متغیر نہیں ہوتا ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر دار و مدار ہے، پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کے بدلنے پر دار و مدار ہے۔ اگر نجاست گرنے کے بعد پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے تب تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وصف متغیر نہیں ہوتا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر پانی وہ 2 قلے کی مقدار ہے، جس پانی میں نجاست گری ہے وہ پانی کتنی مقدار میں ہے؟ 2 قلے کی مقدار میں ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل سنتے ہیں، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سنیں گے، اس کے بعد پھر ہماری دلیل۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے بھی آپ نے سن لیا ہے، کون سی؟ الماء طہور لا ينجسه شيء
الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، ہے نا، پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کا رنگ یا مزہ یا وہ بدل جائے۔ تو یہ حدیث پاک دلیل ہے کس کی؟ امام مالک رحمہ اللہ کی۔ وجہ استدلال کس طور پر ہے؟ وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس حدیث پاک میں دیکھیے اس وقت تک پانی کو پاک قرار دیا گیا ہے جب تک کہ کوئی ناپاک چیز اس میں گر کر اس کے تین جو اوصاف ہیں اس میں سے کسی وصف کو بدل نہ ڈالے، تب تک اسے پاک ہی قرار دیا گیا ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے جی؟ پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے۔ تو وجہ استدلال اس طور پر ہے اس حدیث سے کہ اس حدیث پاک میں پانی کو اس وقت تک پاک قرار دیا گیا ہے جب تک کہ کوئی ناپاک چیز، کوئی نجاست اس میں گر کر اس کی اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل نہ دے جی۔ تو اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نجاست گرنے کے بعد جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلے نہ تب تک جو ہے وہ پانی پاک ہی رہے گا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، ہے نا، اور اگر بدل دے تو پھر ناجائز ہوگا۔ یہ دلیل ہو گئی امام مالک رحمہ اللہ کی۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے وہ سن لیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قلتین والی حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ قلتین والی ایک الگ سے حدیث ہے جی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ ابھی آپ جو ہے پڑھیں گے بھی۔ وہ حدیث پاک ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، لا يحملو بھی پڑھا گیا ہے، حمل يحملو، ضرب یضرب سے، ٹھیک ہے۔ تو حمل يحملو معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ قلتین والی حدیث کہ اگر پانی دو قلہ کو پہنچ جائے تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا، وہ نجاست نہیں اٹھاتا۔ تو اس حدیث پاک سے استدلال کس طور پر کرتے ہیں؟ وہ اس حدیث پاک سے استدلال اس طور پر کرتے ہیں کہ قلتین کی جو مقدار ہے وہ ایک بڑی مقدار ہے جی، ایک کثیر مقدار ہے، اور اگر اس مقدار پانی میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی اس نجاست سے متاثر نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ قلتین کی جو مقدار ہے وہ ایک کثیر مقدار ہے، کافی بڑی مقدار ہے، اس میں اگر اتنی مقدار پانی میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ نجاست پانی کو متاثر نہیں، پانی اس نجاست سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پانی اگر قلتین کی مقدار ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی کو متاثر نہیں کرتا ہے، لیکن اگر قلتین سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تب تو اسے وضو کرنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دلیل تھی کس کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اور وجہ استدلال۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہماری دلیل کی طرف۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دو دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ہماری ہے حدیث مستيقظ، تستيقظ احدكم من منامه والی حدیث ہے نا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ بولے، ہے نا جی۔ تو ہماری پہلی دلیل کون سی ہے؟ حدیث مستيقظ۔ کیا ہے حدیث مستيقظ؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو یعنی سو کر اٹھے تو کیا کرے جی؟ برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ نہ دھو لے، ہے نا۔ تو وجہ استدلال اس حدیث پاک سے کس طور پر ہے؟ وہ اس طور پر ہے
کہ نجاست کا احتمال ہونے کی وجہ سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے. صرف نجاست کا احتمال ہونے کی بنا پر، یقین بھی نہیں ہے نا، کہ رات میں جو ہے ہاتھ ادھر ادھر گیا ہوگا، ہو سکتا ہے، یہ صرف احتمال ہے، یقین تو ہے نہیں. تو احتمال کی بنا پر، ہاں جی، احتمال نجاست کی بنا پر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے. تو جب نجاست کا یقین ہو تو اس صورت میں تو بدرجہ اولا ہاتھ ڈالنے سے منع کیا جائے گا، ہاں جی، ورنہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو ہی جائے گا نا. نہیں سمجھی آپ؟ حدیث پاک سے ہم استدلال کس طور پر کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث مستحفظ میں صرف نجاست کے احتمال کی بنا پر ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے. جب نجاست کا یقین ہو تو اس صورت میں تو بدرجہ اولا کیا ہے، ہاتھ ڈالنے سے منع کیا جائے گا، ہاں جی، کہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، ہے نا. یہ ہماری پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل بھی ہے ہماری. دوسری دلیل وہ حدیث ہے کون سی؟ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب ہرگز نہ کرے. تو اس حدیث پاک سے استدلال ہم اس طور پر کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں صاف لفظوں میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. جی، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اتنے صاف الفاظ کے ساتھ اس میں پیشاب کرنے کی ممانعت نہیں آتی، جی نا. جی، اتنی صراحت کے ساتھ اتنے صاف لفظوں میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہوئی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. تبھی تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اتنی پیشاب نہ کرے. اس حدیث سے ہم استدلال کس طور پر کرتے ہیں کہ اس میں دیکھو صاف لفظوں میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اتنی صراحت کے ساتھ اتنے صاف لفظوں میں اس میں جو ہے پیشاب کرنے کی ممانعت نہیں آتی. بات سمجھی آپ؟ جی، تو یہ ہماری دوسری دلیل ہوئی. اچھا، اب امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ احادیث کا جواب کیا ہوگا؟ تو دیکھیے ہماری پیش کردہ جو دونوں حدیثیں ہیں نا، یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہیں، دونوں کے خلاف. کیسے؟ امام مالک کے خلاف تو اس طور پر کہ مائع راکد میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ دیکھو غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف نہیں بدلتا ہے، کہ بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا ہے. ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے نا. حالانکہ غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف متغیر نہیں ہوتا ہے، جی، نہ اس کا مزہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے، نہ ہی کیا جی، رنگ بدلتا ہے. جی، پھر بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دار و مدار اوصاف کے بدلنے پر نہیں ہے نا. چلو، تو ہماری پیش کردہ جو حدیثیں ہیں دونوں امام مالک کے خلاف بھی حجت ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہیں. امام مالک کے خلاف تو اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں یعنی مائع راکد میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف نہیں بدلتا ہے،
اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے، وہ اس لیے کہ اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ہماری پیش کردہ جو حدیث ہے اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے جی۔ مطلقاً ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے نا جی، اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے کہ اگر قلتین ہے تو پیشاب کرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اگر قلتین سے کم ہے تو ناپاک ہوگا، ایسی کوئی تفصیل حدیث میں نہیں ہے، سمجھیں آپ؟ تو مطلقاً جو ہے مائع راکد میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے ہاں؟ اور اگر کسی نے اس پانی میں پیشاب کر لیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ پانی 2 قلہ ہو یا 2 قلے سے کم ہو، کوئی تفصیل نہیں ہے اس میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال ہماری پیش کردہ جو دونوں حدیثیں ہیں وہ دونوں کے خلاف حجت ہیں، امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے اور امام شافعی رحمہم اللہ کے خلاف بھی حجت ہے۔ امام مالک کے خلاف کیسے حجت ہے تو میں نے بتایا اس لیے کہ مائع راکد میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف متغیر نہیں ہوتا ہے نا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، مطلقاً یہ کہا گیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، ہاں جی، اس میں کوئی تفصیل نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے پیشاب کر لیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو ہی جائے گا، چاہے وہ 2 قلہ ہو یا 2 قلے سے کم ہو۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے نا، اس حدیث کا فقہائے احناف نے جواب بھی دیا ہوا ہے، سمجھیں آپ جی؟ وہ کیا جواب دیا ہوا ہے وہ ہم پڑھیں گے، پہلے آپ ترجمہ دیکھیے۔ وَكُلُّ مَاءٍ، ہر وہ پانی، وقعت فیہ النجاست، کہ جس میں نجاست گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، قلیلاً کانت النجاست او کثیراً، چاہے گرنے والی نجاست تھوڑی ہو یا کیا ہو، زیادہ ہو۔ اور میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہاں پر ماء کا جو لفظ ہے، ماء ان سے مراد مطلقاً پانی مراد نہیں ہے، کون سا پانی مراد ہے؟ مائع راکد مراد ہے، مائع جاری کا مسئلہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ماء ان سے مراد کون سا ماء ہے؟ مائع راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ چلیے، تو ہر وہ مائع راکد، ہر وہ ٹھہرا ہوا پانی کہ وقعت فی نجاست، جس میں نجاست گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، قلیلا کانت النجاست او کثیرا، چاہے گرنے والی نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یجوز، یجوز مانا کیا ہے جی؟ وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے جس میں نجاست گر جائے، ما لم یتغیر احد اوصافہ، کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے، تب تک جائز ہے۔ لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، کون سی حدیث؟ اوپر والی، طہور لا ينجسہ شیء، ہے نا جی؟ وہی والی حدیث۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اب یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بتا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یجوز اذا کان الماء قلتین، کہ وضو کرنا کیا ہے جی؟ جائز، وضو کرنا جائز ہے اگر پانی کیا ہو؟ 2 قلے ہو، اگر پانی کتنا ہو؟ 2 قلے ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یبو اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، سرکار کا ارشاد ہے کہ جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، وہ نجاست کو
نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست کا اثر وہ قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہو گئی کس کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا سے ہماری دلیل بیان کر رہے ہیں. پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ہماری دو دلیلیں ہیں نا. تو پہلی دلیل بتا رہے وَلَنَا، اور ہماری دلیل کیا ہے جی؟ حدیث المستيقظ من منامه. کون سی حدیث ہے؟ مستيقظ من منامه والی جو حدیث ہے وہ ہے نا. ایک تو یہ دلیل ہوئی ہماری، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ وقوله علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، کیا؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے. من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے. یعنی یہ جو سرکار کا فرمان ہے یہ بغیر کسی تفصیل کے، اس میں کوئی تفصیل ایسی نہیں ہے کہ اگر دو کلے ہوں تو اس میں جو ہے غسل جنابت کر سکتے ہیں یا پیشاب کر سکتے ہیں، اور اگر دو کلے سے کم ہو تو تم پیشاب نہ کرو، غسل جنابت نہ کرو، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. تو وہی بتا رہے ہیں من غیر فصل، یعنی بغیر کسی تفصیل کے یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری یہ دو دلیلیں ہیں، اور دونوں دلیلیں یہ ہماری کیا ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ پر حجت ہے. ہاں، ہماری دونوں دلیلیں ان دونوں حضرات کے خلاف کیا ہیں؟ حجت ہیں. اس لیے حجت ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. ہاں جی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد والذی رحمہ اللہ تعالی، اور وہ حدیث جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو والذی رواہ مالک، یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے والذی رواہ مالک سے لے کر جو عبارت ہے آخر تک، یہاں سے صاحب ہدایہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا ہے. ہاں جی، تو کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے وہ پیر قزاعہ کے سلسلے میں وارد ہے. چلے گی جاؤں میں؟ کون ہے جی؟ وہ جو حدیث ہے وہ کون سے کس کے بارے میں وارد ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے. الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء. یہ جو حدیث ہے نا امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ، ہاں جی، تو یہ کس سلسلے میں وارد ہوئی ہے؟ بیر بضاعہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. سمجھیں آپ جی؟ اصل میں دیکھیے پوری حدیث جو ہے آپ کو ترمذی شریف اور دوسری احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی. ہاں جی. تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ اس طور پر ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بیر بضاعہ، یعنی ایک کنویں کا نام ہے، ایک کنواں ہے بیر بضاعہ جس کا نام ہے، تو اس میں نجاستیں وغیرہ ڈالی جاتی تھی. ہاں جی، اس میں گندگیاں جو بھی ہوتی تھی وہ ڈالی جاتی تھی. تو صحابہ کرام کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ بیر بضاعہ میں جو ہے وہ گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، ناپاکیاں جو ہے وہ سب ڈالی جاتی ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام بیر بضاعہ کے تعلق سے جو ہے نا، یعنی بیر بضاعہ میں جو ڈالی جانے والی گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، اس سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے جی. اس لیے ان کے دل میں بیر بضاعہ کے پانی کو لے کر جو ہے ایک فطری طور پر تنفر تھا ان کے اندر. ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی جب دیکھتا ہے، خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس سے واقف ہے اچھے طریقے سے، تو ایک تنفر پیدا ہو جاتا ہے نا جی. تو ایسے ہی صحابہ کرام بھی بیر بضاعہ کے بارے میں جانتے تھے کہ اس میں گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، نجاست وغیرہ ڈالی جاتی ہے نا. تو اس لیے ان کے دل میں
اس بیر بزاغ کے پانی کو لے کر طبعی طور پر، ایک فطری طور پر کیا تھا؟ تنافر تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیر بزاغ جو ہے اس کی حالت تو بہت خراب ہے، کیونکہ اس میں اتنی گندگیاں اور اتنی نجاستیں ڈالی جاتی ہیں جی، ان میں جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، حیض وغیرہ کے کپڑے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جملے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الماء طہور لا ینجسہ شیء، یہ پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا رنگ، مزہ یا بو نہ بدلے۔ جی، اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بیر بزاغ جو ہے نا، بیر بزاغ میں جو پانی تھا وہ مائع راکد نہیں تھا، وہ بلکہ مائع جاری تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس سے 5 باغ سیراب ہوتے تھے۔ کتنے؟ 5 باغ، جیسا کہ بنایا میں ہے عنایا جو ہدایہ کی شرح ہے نا، کہ بیر بزاغ جو تھا وہ مائع راکد نہیں تھا، اس کا پانی ٹھہرا ہوا پانی نہیں تھا اس کا، بلکہ وہ ایک جاری پانی تھا، اس سے تو 5 باغ جو ہے وہ سیراب ہوتے تھے جی۔ تو جب بیر بزاغ کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ مائع جاری تھا، تو اس کو لے کر کے مائع راکد کے بارے میں استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا صاحب ہدایہ نے اس طور پر جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ امام مالک رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ حدیث ہے کون سی؟ الماء طہور، یہ کس کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے؟ کس کے حق میں وارد ہوئی ہے؟ بیر بزاغ کے سلسلے میں جی ہاں۔ اور بیر بزاغ کا جو پانی ہے وہ مائع راکد نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ مائع جاری تھا۔ مائع جاری تھا، جیسا کہ صاحب عنایہ نے، صاحب بنایا نے اس کی صراحت کی ہے کہ بیر بزاغ سے 5 باغ سیراب کیے جاتے تھے جی۔ تو وہ مائع جاری کے حکم میں ہے، اور مائع جاری سے جو ہے ہمارے نزدیک بھی وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، چاہے اس میں کتنی ہی نجاست کیوں نہ گر جائے جی۔ بات سمجھیں آپ؟ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا نا کہ یہ حدیث بیر بزاغ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، تو وہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام بیر بزاغ کی جو ناپاکی ہے، اس میں جو ڈالی جانے والی نجاست ہے، گندگیاں ہیں، اس سے بخوبی واقف تھے۔ تو ان کے دل میں ایک اس پانی کے حوالے سے تقدر تھا، نفرت تھی، تو اس لیے صحابہ کرام نے سرکار سے جو ہے دریافت کیا اس کے پانی کے بارے میں کہ کیا ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جی۔ تو سرکار نے اس کے جواب میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس جملے کے جواب میں بیر بزاغ کے بارے میں سوال تھا تو سرکار نے یہ جواب دیا تھا، کیا؟ الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو بہرحال بیر بزاغ کا پانی وہ مائع راکد نہیں تھا، مائع جاری تھا، تو اس کو لے کر مائع راکد کے متعلق جو ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ حدیث ہے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اذا بلغ الماء قلتین والی جو حدیث ہے نا، وہ حدیث ضعیف ہے جی۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تبصرہ فرمایا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ حدیث غیر ثابت شدہ ہے جی۔ حدیث القلتین مما لا یثبت، ان الفاظ کے ساتھ تبصرہ کیا ہے کس نے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جی، کہ یہ حدیث غیر ثابت شدہ حدیثوں میں سے ایک ہے
اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں علی بن مدینی، کیا نام ہے ان کا؟ امام بخاری، اتنے بڑے محدث، بخاری شریف جن کی کتاب ہے، ہاں جی، جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے اہم جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ تو امام بخاری کے جو استاد ہیں علی بن مدینی، تو ان کی رائے بھی یہی ہے جی، ان کی بھی رائے کیا ہے؟ یہی ہے، کیا کہ یہ جو قلتین والی حدیث ہے یہ غیر ثابت شدہ حدیثوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی سے ملتی جلتی رائے ان کی ہے، اور ایسے ہی اسی سے ملتی جلتی رائے امام شافعی رحمہ اللہ کی خود بھی ہے جی۔ کیا ہے وہ رائے امام شافعی رحمہ اللہ کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ تک ایسی سند سے پہنچی ہے جس کا راوی ہی یا پیش کردہ جو حدیث ہے اذا بلغ الماء قلتین، اس کا جواب کیا دیا گیا ہے ہماری طرف سے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث کی کیا ہے؟ ضعیف ہے نا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ان الفاظ کے ساتھ تبصرہ فرمایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ حدیث القلتین مما لا یثبت، کہ یہ جو قلتین والی حدیث ہے یہ غیر ثابت شدہ حدیثوں میں سے ہے۔ اور یہی رائے کس کی ہے؟ میں نے بتایا امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں کون؟ علی بن مدینی، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ اور اس کے علاوہ خود امام شافعی رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے، ہاں جی۔ کیا امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ تک ایسی سند سے پہنچی ہے جس کا راوی کی یاد نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک ہو گیا کہ بھئی حدیث ہی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب ہے، اس حدیث کے متن میں بھی کیا ہے جی؟ اضطراب ہے۔ آپ نے اصول حدیث پڑھا ہوگا نا؟ ہاں، تو پڑھی ہیں تو یاد ہوگا سب۔ چلیے، اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ کیسے؟ دیکھو، دار قطنی میں جو ہے حماد بن سلمہ کی روایت میں ہے قلتین او ثلاثن، کیا لفظ ہے؟ قلتین او ثلاثن، سمجھیں آپ کہ دیکھو دو قلے یا تین، اضطراب پیدا ہوا کہ اضطراب ہے، ایک اصطلاح ہے خاص حدیث کی۔ چلو، تو حماد بن سلمہ کی جو روایت ہے دار قطنی میں، اس میں ہے قلتین او ثلاثن، یہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے اذا بلغ الماء 40 قلہ، یہ ہے اس میں کہ جب پانی 40 قلے کو پہنچ جائے۔ اور بعض روایتوں میں تو 40 دلون کا لفظ آیا ہوا ہے جی، کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ 40 دلون۔ اس کے علاوہ قلے کی مقدار ہی معلوم نہیں ہے، مجہول ہے وہ بھی کہ ایک قلہ ہوتا کتنا ہے، یہ بھی جو ہے پرفیکٹ معلوم نہیں ہے جی، مجہول ہے۔ کیونکہ کبھی جو ہے قلہ بولا جاتا ہے جو انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس پر قلے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کبھی قلہ بول کر انسانی ڈھانچہ مراد دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی قلے کا اطلاق جو ہے پہاڑ کے سرے پر بھی ہوتا ہے، پہاڑ کا جو سرا ہوتا ہے اس پر بھی قلے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی قلہ سے مراد گھڑا بھی ہوتا ہے، گھڑا جو ہوتا ہے اس کو بھی قلہ کہا جاتا ہے جی۔ تو اگر ہم یہاں قلے سے مراد گھڑا مراد بھی لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ جہالت باقی رہ جاتی ہے کہ کون سا گھڑا ہوگا، کیونکہ گھڑے تو الگ الگ سائز کے ہوتے ہیں جی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس حدیث سے استدلال کرنا یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں لگتا ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث پاک کے متن میں کیا ہے جی؟ اضطراب ہے۔ اضطراب کیسے؟ میں نے بتایا کہ حماد بن سلمہ کی جو روایت ہے اس میں کون سے الفاظ آئے ہوئے ہیں؟ قلتین او ثلاثن، دو قلے ہوں یا تین ہوں، یہیں پر اضطراب ہے۔ اوپر سے پھر جو ہے
حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں ہے اذا بلغ الماء 40 قلہ، یہ لفظ آیا ہوا ہے 40 قلے کو پہنچ جائے۔ پھر بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ 40 دلون، جب 40 ڈول کو پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ قلے کی مقدار بھی مجہول ہے، میں نے بتایا نا، کیونکہ قلے کا اطلاق انسانی ڈھانچے پر ہوتا ہے، کبھی پہاڑ کے سرے پر بولا جاتا ہے یہ لفظ، اور کبھی قلہ بول کر گھڑا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں مان بھی لیں کہ قلہ سے مراد گھڑا ہے تو بھی جو ہے جہالت باقی رہ جاتی ہے کہ گھڑے سے کون سا گھڑا مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اس حدیث کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہماری طرف سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو مفہوم بتایا ہوا ہے حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا مفہوم بتایا حدیث کا کہ جب پانی 2 قلے کو پہنچ جائے تو لا يحمل خبثا، یہ بتایا نا، یعنی کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا ہے، یعنی نجاست سے متاثر نہیں ہو سکتا جی۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اس طور پر ہے، کیا کس طور پر ہے جی، کہ جب پانی 2 قلے کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی مطلب کیا ہوا، نجاست کو وہ برداشت نہیں کرتا، یعنی پانی اس سے کیا ہو جائے گا، متاثر ہو ہی جائے گا، وہ پانی کو متاثر کر ہی دے گا۔ بات سمجھیں آپ جی؟ تو ہماری طرف سے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا۔ کیا جواب دیا گیا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ کیا جواب دیا گیا؟ کیا جواب دیا گیا جی؟ کہ حدیث پاک کا مفہوم وہ نہیں ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب پانی 2 قلے کو پہنچ جائے تو لا يحمل خبثا، وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، مطلب انہوں نے کیا بتایا جی، کہ نجاست سے وہ متاثر نہیں ہوتا، یہ بتایا۔ لیکن ہمارا کہنا کیا ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، لا يحمل خبثا، نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ نجاست اس میں گرتے ہی وہ پانی کیا ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اتنا پورا آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ جو ترجمہ باقی ہے وہ میں کل کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو مائع راکد میں اگر نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو کا کیا حکم ہے وہ ہم نے آج جانا۔ تو اس سلسلے میں مختلف جو ہیں آراء ہیں فقہا کی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں امام شافعی، امام مالک اور ہماری دلیلیں بتائی گئی اور وجہ استدلال بھی، اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے جواب بھی دیا گیا امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ احادیث کا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔